بریلوی حضرات کو اس بات پر بڑا زوم ہے کہ بھائی ان کے جو اعلیٰ حضرت ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، انہوں نے حسام الحرمین میں جو ہے وہ دیوبندیت کے پرخچے اڑا دیے اور وہ تمام اکابر دیوبند کو جو ہے انہوں نے کافر بنا ڈالا اور بڑی دلیلیں دی۔ تو اس پر جو ہے ہم نے پوائنٹ وائز کچھ چیزیں جو ہے وہ لکھی مطالعہ بریلویت سے، وہ علامہ خالد محمود صاحب کا ہے وہ جلد 8، تو اس میں کچھ پوائنٹ ہے، تو اس پر جو ہے یہ میں چاہ رہا تھا کہ مطلب اس کو یہاں آپ کے سامنے وہ رکھ دوں تاکہ کچھ باتیں جو ہے سوچنے کے لیے کچھ نئے پہلو جو ہے ہمارے وہ سامنے آ جائیں۔ تو ظاہر یہ تسلسل نہیں ہے، یہ پوائنٹ وائز جو ہے ایک تحریر ہے، تو اس کو جو ہے وہ جیسے پہلی بات جو ہے مولانا معین الدین اجمیری، یہ بہت بڑے جو ہے وہ منطق کے بھی عالم تھے، اور احمد رضا خان صاحب بھی جو ہے ان کی بڑی قدر اور عظمت کے وہ معترف تھے۔ تو انہوں نے خود ہی ایک کتاب لکھی ہے تجلیات انوار المعین کے نام سے، اور ایک اور کتاب القول الازہر۔ ان سب میں جو ہے ان حضرات نے مولانا احمد رضا خان صاحب کی جو یہ سختی تھی علماء دیوبند کے خلاف، اس کی گرفت کی ہے۔ آپ ان دونوں کتاب کو دیکھیے، تجلیات انوار المعین اور القول الازہر۔ مولانا خلیل احمد برکاتی بھی جو ہے یہ بریلوی علماء میں سے ہیں، اور انہوں نے انکشاف حق لکھا، اور اس میں بہت سی باتیں جو ہے وہ ظاہر کی کہ بھائی کہاں کہاں جو ہے احمد رضا خان صاحب سے وہ چوک ہوئی۔ مولانا احمد رضا خان کے خلیفہ مولانا دیدار علی الولی کے بیٹے مولانا ابوالحسنات محمد احمد نے 1953 میں پاکستان ہائی کورٹ انکوائری میں برملا اس بات کا اقرار کیا کہ بنیادی طور پر دیوبند اور بریلی میں جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیے کتنے بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ کیا کہہ گئے، لیکن آج بھی جو ہے جاہل جو بریلی کے جاہل علماء ہیں وہ اسی چیز کو ڈھوئے جا رہے ہیں کہ بھائی بس یہ دیوبند تو یہ کافر ہے، چونکہ حسام الحرمین میں وہ فتوا رہی، اور یہ فتوا نہیں ہوا، یہ تو جیسے لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو کوئی فرمان ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اب آئیے کہ اور جو پوائنٹ لیا کنز الایمان جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین ترجمہ ہے، جبکہ خود علماء بریلی جو ہے اس کے معترف اور اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ ترجمہ سرے سے ہے ہی نہیں بلکہ یہ ترجمانی ہے۔ خیر آبادی علماء خصوصاً مولانا فضل حق خیر آبادی سے بریلیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، محض تحریک آزادی میں اپنا کردار دکھانے اور مولانا خیر آبادی اور مولانا اسماعیل شہید کے امتناع نظیر کے مسئلے میں اختلاف کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا نام یوز کرتے ہیں۔ یہ مولانا فضل حق خیر آبادی کا کوئی تعلق جو ہے یہ بریلیوں سے نہیں ہے، یہ بہت پہلے کے عالم ہیں، لیکن ان کو اپنے مقصد کی چیز وہاں سے ملتی ہے تو یہ ان کو جوڑتے ہیں اپنے میں سے، جبکہ وہ ایسا ہے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ خود دیکھیے کہ جب مولانا اسماعیل شہید جو ہے وہ بالاکوٹ کے میدان میں شہید ہوتے ہیں تو مولانا فضل حق خیر آبادی کیا جملہ لکھتے ہیں، اسماعیل کو ہم مولوی ہی نہیں مانتے تھے، وہ امت محمدیہ کا حکیم تھا، کوئی شے ایسی نہ تھی جس کی انیت اور لمیت اس کے ذہن میں نہ ہو۔ الحیات صفحہ 110۔ اب بتائیے کہ اگر وہ مولانا فضل حق خیر آبادی جیسا کہ یہ بریلی علماء جو ہے کہتے ہیں یہ خود بریلی ہوتے تو ان کا اختلاف تو اس قسم کا ہوتا، بھائی یہ بھی کافر قرار دے دیے ہوتے اسماعیل شہید کو، پر ایسا تو ہے ہی نہیں۔ پیر مہر علی شاہ گولہ شریف والے وہ دونوں بزرگوں کو مولانا فضل حق خیر آبادی کو امتناع نظیر کے مسئلے میں جو ان دونوں بزرگوں کے درمیان اختلاف ہوا تھا تو لیکن دونوں بزرگوں کو کہتے ہیں کہ یہ علمی اختلاف تھا تو دونوں اجر یافتہ ہیں، مطلب دونوں کو اجر ملے گا۔ خیر آبادی علماء کا جو علمی سجرہ ہے اس کو ذرا دیکھیں۔ مولانا فضل امام خیر آبادی کے شاگرد ہیں مولانا فضل حق خیر آبادی، جن کو یہ بریلی والے جو ہیں یہ زبردستی جو ہے یہ اپنا بناتے ہیں۔ انہی کا اختلاف جو ہے مولانا اسماعیل شہید سے بھی ہے۔ ان کے شاگرد ہیں مولانا عبدالحق خیر آبادی، ان کے پاس مولانا احمد رضا خان صاحب منطق پڑھنے گئے تھے، لیکن مولانا عبدالحق خیر آبادی نے ان سے جب یہ کچھ سوال کیے کہ بھائی تم بھی جو ہے وہ بدایونی فضل رسول بدایونی کی طرح جو ہے تکفیر کو جو ہے تم خوب اچھالتے ہو اور
کافر قرار دیتے ہو. تو اس پہ کچھ باتیں ہوئی تو مولانا عبداللہ خیر آبادی نے انکار کر دیا ان کو منطق پڑھانے، تو اپنا شاگرد بنانے سے انکار کر دیا. ان کے شاگرد ہیں مولانا معین الدین اجمیری، جنہوں نے تجلیات انوار المعین لکھا ہے، اور اس میں احمد یار خان صاحب کی چال بازیوں کو ہے نا انہوں نے دکھایا کہ کس طریقے سے علماء حق کو انہوں نے کافر بنانے کی کوشش کی. مولانا معین الدین اجمیری کے شاگرد ہیں مولانا برکات احمد بن دائم علی. دائم علی جو ہے یہ مولانا قاسم نانوتوی سے بڑا ہی اخلاص رکھتے تھے. اور مولانا برکات احمد کے جو ہیں وہ شاگرد حکیم محمود احمد برکاتی، جنہوں نے کتاب لکھی حیات شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی، اور اس میں جو ہے انہوں نے اکثر جگہ جو ہے مولانا اسماعیل شہید کی تعریف کی ہے. امیر الروایت صفحہ 16 میں بھی مولانا فضل خیر آبادی کا جو قول ہے مولانا اسماعیل شہید کے تعلق سے، اس کو بھی دیکھیے. فرماتے ہیں کہ مجھ سے سخت غلطی ہوئی کہ میں نے مولوی اسماعیل صاحب کی مخالفت کی. وہ بے شک حق پر تھے اور میں غلطی پر تھا. مجھ پر جو مصیبت پڑی ہے یہ میرے اپنے اعمال کی سزا ہے. مولانا فضل امام خیر آبادی، جو مولانا فضل حق خیر آبادی کے استاد ہیں، ان کے شاگرد ایک اور تھے مفتی صدر الدین آزوردہ، مرزا غالب کے ہم اثر ہیں. تو وہ مولانا اسماعیل شہید کے بارے میں لکھتے ہیں، مولوی اسماعیل کو ایسا دیکھا کہ پھر کسی کو ایسا نہ دیکھا. یہ لوگ ان میں سے ہیں جن کے بارے میں حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. ترجمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لوگوں نے کہا لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو. اس چیز نے ان کے ایمان کو اور بڑھایا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے. آل عمران پارہ نمبر 4. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب جو ہے یہ خلافت عثمانیہ کو مانتے ہی نہیں تھے. کہتے تھے کہ خلافت تو عربوں کے لیے ہے، یہ ترک خلیفہ کہاں سے بن گئے. تو خلافت عثمانیہ کے خلاف اور شریف مکہ کی حمایت کرتے تھے. انہوں نے ایک جگہ جو ہے مجلہ معارف کراچی صفحہ نمبر 187، اس میں بھی جو ہے ان کا ایک قول آیا ہے کہ مصطفیٰ کمال پاشا کی مطلب تعریف آ رہی ہے، جو بالکل جو ہے الہاد اور سیکولرزم کا جو ہے وہ بانی ہے ترکی میں. قول یہ ہے کہ ترقی کے اندر مصطفیٰ کمال نے باطل قوتوں کے خلاف آگ اور خون کے دریا عبور کرتے ہوئے ترکی کی نشاط ثانیہ کی بنیاد رکھ دی اور خود ہی خلافت کے خاتمہ کا اعلان کر دیا. یہ سب علماء جو ہیں جن کو جو ہے یہ تھے، ذرا ان سے پوچھئے کہ ان کا کوئی قول ہے علماء دیوبند کو جو کافر کہنے کا. مولانا عبدالحق خیر آبادی بریلی بھی ان کو عالم مانتے ہیں، ان کی بڑی قدر ہے ان کی نگاہ میں. تو ذرا ان کا کوئی جو ہے قول لائے ان کے کفر کے لیے. مولانا عبدالحق خیر آبادی، مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی، مولانا انوار اللہ حیدر آبادی، پیر مہر علی شاہ گولہ شریف، مولانا معین الدین اجمیری، ان علماء کا بھی کچھ قول لاؤ بھائی. ڈاکٹر اقبال ترکوں کے حامی تھے. مولانا دیدار علی الوری جو مولانا احمد خان صاحب کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اقبال پر کفر کا فتویٰ لگایا. تو اس میں جو ہے انہوں نے اقبال نے اس کے تعلق سے فارسی میں ایک شعر بھی کہا تھا. عرب سے واپس آ کر مولانا احمد خان صاحب جو ہے وہ خاموش ہو گئے تھے. لے کر گئے تھے حسام الحرمین، سائن بھی کروا لیا وہاں سے دھوکہ دے کر، لیکن آنے کے بعد 2 سال تک مکمل خاموشی اختیار کر لی. یہ کیوں کر لی بھائی؟ اس کا جواب جو ہے ہمیں بریلی علماء دیں. مولانا خلیل احمد برکاتی کہتے ہیں کہ عرب سے واپس آ کر اصل میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے بریلیت سے رجوع کر لیا تھا، اور یہ جو مطلب دیوبند کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا دیوبند کے علماء اکابر کے خلاف، ان سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا. یہ انکشاف حق دیکھیے مولانا خلیل احمد برکاتی کی لکھی ہے. اور یہ جو ہے یہ رجوع جو ہے صاحب الثاقب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، المحند المفند مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی یہ تصنیفات کے آنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کیا تھا. لیکن یہ بات جو ہے کوئی بھی اس وقت کا کوئی بریلی عالم جو ہے یہ مانے گا، نہ تسلیم کرے گا، نہ پبلک میں یہ بات، کیونکہ بھائی ان کی پیٹ کی جو دکانداری ہے یہ اسی سے چل رہی ہے کہ پوری زندگی جو ہے یہ کسی طرح کا اتحاد جو ہے دیوبند سے
کرنے کے یہ حق میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے خلاف جتنا یہ بکیں گے ان کا پیٹ اتنا بھرے گا۔ المحنت کے اشاعت کے بعد احمد رضا خان نے رجوع کر لیا تھا۔ فتاوی، اچھا اس میں جو دیکھیے چال بازی، فتاوی رجویہ جلد پنجم کی تحریرات 1931 ہجری کی ہیں، لیکن انہیں پبلشر نے 1939 کا بنا دیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ ثابت ہو کہ احمد رضا خان صاحب کا جو آخری مطلب وصیت ہے، یا جو آخری جو رائے ہے وہ دیوبند کے خلافی وہ تھی۔ تو یہ اس کے لیے انہوں نے ہیر پھیر کر دیا تاریخ میں۔ اچھا ذنب جو ہے وہ گناہ کہ نبی سے جو ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس پر تو کافی یہ ہے، اور اس پر بڑی بریلیوں کو جو ہے زوم ہے۔ تو مغفرت ذنب کی آیت کا ترجمہ احمد خان صاحب کا بریلی علماء میں مولانا غلام رسول سعیدی اور مولانا ڈاکٹر محمد زبیر نے ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ ترجمہ ہی ان کا کنز الایمان میں جو یہ ترجمہ ہے ذنب کے تعلق سے بالکل غلط ترجمہ ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ مولانا اسماعیل شہید کے تعلق سے مولانا احمد خان صاحب نے پہلے تو کفر کا فتویٰ دیا، بعد میں تمہید الایمان صفحہ 42 میں خود ہی کہا کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں۔ ان کا عجیب معاملہ جو ہے اچھا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ بریلیت کا اصل بانی مولانا فضل رسول بدایونی تھے، اور انہی کے مطلب تقلید میں جو احمد خان صاحب بڑھتے گئے، اور پھر مولانا فضل رسول بدایونی کا نام اڑ گیا اور احمد خان صاحب کا نام جو ہے چڑھ گیا۔ اچھا یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ مسئلہ بشریت، مسئلہ حاضر و ناظر، مسئلہ علم غیب، مسئلہ مختار کل، عورتوں کی قبروں پر حاضری وغیرہ جیسے مسائل احمد رضا خان صاحب کے وقت میں تھے ہی نہیں، نہ انہوں نے اٹھائے۔ یہ تمام مسائل کا جھگڑا جو ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات کے بعد جو ہے یہ شروع ہوئے۔ یہ کچھ نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر جو ہم لوگوں کو غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور بریلیت اور دیوبندیت کے درمیان جو خلیج ہے، جبکہ دونوں اہل سنت میں سے ہیں اور دونوں کے بنیادی عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ان کو قریب آنے کا موقع ملے، اور جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ جاہل جو ممبر پر اور اسٹیج پر چڑھ کے جو عالم بریلی عالم ہیں، عالم کیا کہا جائے، عالم نما جو لوگ ہیں، تو ان کے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے اور امت کو جو ہے متحد کرے۔